اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی اعتراض صحابہ کرام کے حوالے سے، کوئی اشکال کسی کا بیان کیا ہوا یا اپنے ذہن میں آیا ہوا، کھلے عام آپ کو اجازت ہے۔ ہم اس طرح نہیں کرتے، بعض نام نہاد اسکالرز بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کرنا ہے جی 15 دن پہلے لکھ کے بھیجو ہمیں، پھر ہم اس میں سے چھانٹی کریں گے، جن کے جواب ہمیں کچھ نہ کچھ آتے ہوں گے یا ہم نے بنائے ہوں گے یا ہمیں شیطان نے سجھائے ہوں گے، وہ چھانٹی کر کے کسی اپنے حواری کو دیں گے کہ پڑھ کے سناؤ، سوال کرو۔ کسی بندے کو اجازت نہیں ڈائریکٹ یہاں سے چلا جائے اور جا کر کہے کہ میں بیٹھ کر سوال کرنا چاہتا ہوں، آن دی کیمرہ آپ سے سوال کر دوں، پتہ ہے پھنس جاؤں گا، کوئی ایسا سوال آ گیا جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو کیا بنے گا۔ ہم اس طرح نہیں کہتے، آپ کھڑے ہو کر یہاں کھلے عام سوال کر، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب پائیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کھلے عام بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کریں، لوگوں کے مجمع میں بیٹھیں، آن دی کیمرہ بیٹھیں، لائیو چلائیں، ساری دنیا دیکھے گی کہ دلائل کس کے پاس ہیں اور کون بل میں چھپا ہوا ہے، جھوٹے نعرے لگاتا ہے صحیح حدیث۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ محترم قاری صاحب نے بتایا بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قریب جب محاصرہ ہوا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے ان کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے خلاف تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں، یہ بات کسی بھی صحیح سند سے، دنیا میں کوئی ایک صحیح سند ابھی تک کوئی شخص پیش نہیں کر سکا کہ محمد بن ابی بکر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف ہوں یا انہوں نے جا کر نعوذ باللہ ان کی داڑھی پکڑی ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ضرور ہیں لیکن نبی کے صحابی نہیں ہیں۔ اگر بالفرض یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جاتا کہ انہوں نے داڑھی پکڑی ہے تب بھی وہ صحابی نہیں ہے تو اعتراض نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کا ایک تو صحابی ہونا ثابت نہیں، دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑنا ثابت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی جا کر، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا تو شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر، نادم ہو کر واپس پلٹ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد بن ابی بکر، اگر وہ روایت ثابت ہو جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن ابی بکر اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے، لہٰذا کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ یہ کچھ لکھ کر سوال بھیجے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں نے دے دیا ہے کہ صحابہ کا دفاع ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ کرنا ہے، حدیث نے بتایا ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا ہے، اور صحابہ کی سنت یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اور منقبت بیان کریں، ان پر کوئی اعتراض کرے، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا لشکر جو جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل تھا، اس کا اختلاف تھا اصولی طور پر اسی قصاص عثمان کے مطالبے کے حوالے سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور 1 سال پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہی اختلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر چکی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے مظلومانہ، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر لٹکایا جائے، ان کو سولی پر چڑھایا جائے، ان کو قتل کیا جائے فوراً۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، کچھ عرصہ ڈیلے کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام مطالبہ کر رہے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان بن عفان کی شہادت کی جب جھوٹی خبر آئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو میں نے بیان کیا، جب جھوٹی خبر آئی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
ساز و سامان نہ ہونے کے، سواریاں نہ ہونے کے، تیاری نہ ہونے کے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لی تھی۔ اس وقت جھوٹی خبر آئی تھی تو فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کیا تھا۔ تو علی اب تو عثمان واقعی شہید ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم انہیں دفن بھی کر چکے ہیں، اب تو اس سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم فوری ایکشن لیں، اور یہ مطالبہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا۔ اس مطالبے کی وجہ سے کلیش ہوئی، اختلاف ہوا، لڑائی میں بدل گیا، کچھ معاملات ایسے ہو گئے، منافقین جو شروع میں موجود تھے، شروع سے اسلام کی شان و شوکت کی وجہ سے دب گئے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، انہوں نے اس وقت بھی کام دکھایا، مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے کوئی چنگاری لگائی، لڑائی کرا دی۔ اس جنگ میں، اس لڑائی میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دیکھو جی، عثمان بن عفان رضی اللہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ شہید ہوئے دوسرے لشکر کے ہاتھوں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، تو اب ثابت ہوا کہ دوسرا لشکر تو باغی ہوا، دوسرا تو نعوذ باللہ جہنمی ہوا، دوزخی ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ صرف عمار بن یاسر ہی نہیں شہید ہوئے، اور بھی تو صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی تھی 1 سال پہلے، اس میں بھی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کے بھی صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کون سے صحابہ کرام؟ 10 مبشرہ میں شامل صحابہ کرام علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس موقف میں، وہ کہتے تھے فوری قصاص عثمان ہونا چاہیے، اور جب لڑائی ہوئی تو وہ مخالف لشکر میں تھے، شہید بھی ہو گئے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا طلحہ 10 مبشرہ میں ہیں۔ 10 مبشرہ جانتے ہیں نا؟ کنہیں کہتے ہیں 10 مبشرہ؟ نہیں، اکثر لوگ یہی جواب دیتے ہیں جن کو جنت کی بشارت، اور جنت کو بشارت تو ہر صحابی کو ملی ہے، لاکھوں صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی۔ 10 مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن 10 کو ایک ہی موقع پر نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت، اور بھی صحابہ کو جنت کی بشارتیں تو ملی ہوئی ہیں، سب صحابہ کو ملی ہیں، بہت سے صحابہ کو نام لے کر ملی ہوئی ہیں، ان 10 کو ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں نام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان خوش نصیبوں میں ایک نام طلحہ رضی اللہ عنہ کا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنگ جمل میں، کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے معاملہ آیا، خبر دی گئی، بتایا گیا، طلحہ کو شہید کر دیا گیا، ہم نے شہید کیا، بڑا کارنامہ بنا کر پیش کیا۔ کس لشکر کے لوگ ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر۔ شہید کسے کرتے ہیں؟ طلحہ رضی اللہ عنہ آ کر بتاتے ہیں کہ طلحہ کو شہید کر دیا ہم۔ فرمایا شہید کرنے والے مارکا بنا کر پیش کر رہے ہو۔ طلحہ کے قاتل کو جنت کی، جہنم کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ طلحہ کے قاتل کو جہنم کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، لہٰذا یہ شرمندگی کی بات ہے، تم اسے کارنامہ سمجھ رہے ہو۔ علی کا لشکر اگر طلحہ کو شہید کر دے تو علی پر کوئی قدغن نہیں آتی، نہ علی کے باقی لشکر پر کوئی قدغن آتی ہے۔ اور اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر میں سے کوئی ایک بندہ یا 2 بندے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ پر قدغن کیوں آتی؟ بتائیں نا، قاعدہ قانون تو ایک رکھیں۔ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سب کے لیے برابر ہے، چارج شیٹ سب کے لیے برابر بننی چاہیے، آج کے دور میں کوئی غلطی کرتا ہے تو مجرم ہے، تو صحابہ غلطی کرتے تو مجرم کیوں نہیں؟ ایسے لوگ، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ معاویہ کے لشکر سے اگر کوئی شہید کرے تو مجرم سارا لشکر ہی بن جائے، اور علی کے لشکر سے کوئی شہید کر دے طلحہ کو 10 مبشرہ میں سے، جو 10 عمار بن یاسر 10 مبشرہ میں سے نہیں ہیں،
ساری امت کا اتفاق ہے، جا کے جیل ہم پوچھ لیں بھلا، ان کا بھی اتفاق ہے کہ خلفائے اربعہ شان مقام میں سب سے زیادہ ہیں، ان کے بعد باقی جو 6 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو وہی ہے نا، ابو بکر و عمر عثمان و علی، باقی جو 6 ہیں باقی ساری امت سے افضل ہیں۔ ان میں سے طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو یقیناً بالاتفاق عمار بن یاسر سے افضل ہیں۔ افضل اگر شہید ہو جائے علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں، علی پر کوئی فتویٰ لگتا نہیں، اور اگر مفضول عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شان بہت ہے، شہادت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن اگر وہ شہید ہو جائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے کسی بندے کے ہاتھوں تو چارج شیٹ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بنتی نہیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطعا نہ علی نے کہا طلحہ کو شہید کر دو، نہ معاویہ نے کہا عمار کو شہید کر، قطعا ایسا نہیں۔ اور پھر بعض لوگ اس حوالے سے ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور یہ بیعت رضوان والے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر کی شہادت ابو الغادیہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ جو بیعت رضوان والے ہیں ان کے ہاتھوں ہوئی، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہو سکی، بلکہ انہیں شہید کرنے میں ایک تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والی روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک اور روایت مسند احمد میں بالکل ثابت ہے کہ 2 شخص جھگڑا کرتے ہوئے آئے تھے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے عمار کو شہید کیا ہے، 2 لوگ تھے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ان میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ تھے تو پھر بھی ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ قاتل ثابت نہیں ہوتے، دونوں کا دعویٰ ہے، اللہ جانے جنگ تھی، لڑائی تھی، کس کا تیر لگا۔ بہرحال ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ جو بیعت رضوان والے ہیں ان سے سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کرنا ثابت نہیں، کسی شخص نے شہید کیا ہے یا وہ اشخاص کا گروہ تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطعاً اس کا حکم نہیں دیا، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس وعید کا مصداق ہوتے ہیں، نہ ان کا قصور نکلتا ہے۔ لڑائی تھی، لڑائی میں لوگ تھے، دونوں طرف تھے، دونوں طرف صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں بھی، تو کیا ہم کہیں کہ اتنے صحابہ کا خون علی کے سر پہ؟ نعوذ باللہ، کیوں کہیں؟ ہم نہیں کہتے۔ اسی طرح جو دیگر دوسرے مخالف گروہ سے شہید ہوئے ان کا خون سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیثیں آپ کو نہیں سنائیں گے تو گول مول کر کے بات کو بدل کر وہاں سے پھسل جائیں گے، وہ جو الفاظ ہوں گے نا ان کو چھوڑ جائیں گے، ہضم کر جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 عظیم الشان گروہ اختلاف کریں گے، فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بالاتفاق ان 2 گروہوں سے مراد ایک علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ نبی نے دونوں کو برابر فرمایا کہ دونوں عظیم الشان گروہ میری امت، کیونکہ دونوں طرف عظیم الشان صحابہ ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ دونوں طرف ہیں، مغیرہ بن شعبہ بیعت رضوان والے صحابی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دستے راست ہیں، اس غزوے میں، اس جنگ میں دستے راست ہیں، کمانڈر ہیں، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیعت رضوان والوں میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے بقول بھی اللہ ان سے راضی ہوا، تو جن سے اللہ راضی ہوا ان پر اعتراض کرنا بنتا ہے۔ نبی نے فرمایا دونوں عظیم الشان گروہ اختلاف کریں، اور کیسے عظیم الشان الفاظ فرما دیے قیامت تک کے لیے، عبرت ہم لوگوں کے لیے جو جھوٹ بول کر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گروہ اختلاف کریں گے، ان میں سے ادنی الطائفتین بالحق، ایک لفظ، دوسرا اول الطائفتین بالحق، تیسرا اقرب الطائفتین بالحق، دونوں گروہ حق پر ہوں گے، ایک گروہ ذرا حق کے زیادہ نزدیک ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو بذریعہ وحی آپ نے فرمائے، بات کا پتہ آپ کو تو نہیں تھا نا، اللہ نے وحی کر کے بتایا
اے نبی آپ کی امت کے دو عظیم الشان گروہ ہوں گے، دو عظیم الشان گروہ ہوں گے اور دونوں حق پر ہوں گے۔ ایک حق میں ذرا زیادہ قریب ہوگا، باطل پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سیدھے سے الفاظ تھے، فرماتے ایک حق پر ہوگا دوسرا باطل پر ہوگا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کی وحی سے فرمایا دونوں حق پر ہوں گے۔ ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا، اس کو 2 اجر مل جائیں گے اور دوسرے کو 1 اجر ملے گا۔ اللہ نے تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کو 1 اجر کیا ہے، تم اعتراض کرتے ہو کہ علی سے کیوں لڑے؟ یہ اعتراض تو علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہوگا، عشرہ مبشرہ سے کیوں لڑے، ام المومنین سے کیوں لڑے، دیگر صحابہ کرام سے کیوں لڑے؟ اور بھائی بس انسان تھے، اختلاف ہوا اور کوئی سازش ایسی ہوئی، درمیان سے ایسی چنگاری چھوڑی گئی کہ لڑائی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی حکومت نہیں چاہتا تھا، سارے مخلص تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کو 2 اجر دے دیا اور کسی کو 1 اجر دے دیا۔ جرم تو کسی کا نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کیوں کہتے ہو بتاؤ جی عمار کو کس نے شہید کیا؟ ہم کہتے ہیں کسی شخص نے شہید کیا، لیکن وہ شخص نہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، نہ مغیرہ بن شعبہ ہے، نہ عمر بن عاص ہے، نہ کوئی صحابی رسول ہے۔ کسی کے پاس دلیل ہے تو لے کے آ، ورنہ گروہ میں دونوں طرف ہی لوگ شامل تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں وہ بھی شامل تھے جو عثمان کو شہید کرنے والے۔ یہی تو اعتراض تھا صحابہ کرام کا کہ آپ کی بیعت کرنے والے وہ بھی لوگ شامل ہیں، آپ کی بیعت کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آپ لٹکاتے کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابھی حالات تھوڑے ٹھیک ہو لیں۔ یہ تو تھا لوگ ایسے دونوں گروہ میں۔ دیکھیں جب ایک گروہ تھا صحابہ کرام کا نبی کے دور میں، کیا عبداللہ بن ابی درمیان میں گھسا ہوا نہیں تھا؟ اسی کی ذریت دونوں طرف شامل ہوگی بعد میں اختلاف بڑھانے کے لیے۔ اس میں صحابہ کرام کا کیا قصور؟ اگر عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ میں شامل ہو جائیں، اپنا حلیہ بنا لیں مسلمانوں کا، اس میں نبی کا قصور نہیں۔ اور اگر صحابہ کرام کے گروہ میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں تو اس میں صحابہ کرام کا قصور نہیں۔ اگلا سوال، حضرت علی نے حضرت معاویہ کی شان بیان کی ہے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو؟ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے جو علی کے سسر نے بیان کی ہو، حسن و حسین کے نانا نے بیان کی ہو؟ آپ کہتے ہو علی نے بیان کی، ہم کہتے ہیں نبی نے بیان کی ہے، نبی نے بیان کی ہے، اور جو نبی نے بیان کی ہے علی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ جو نبی نے بیان کی ہے وہ علی کے نزدیک بھی فضیلت ہے۔ اگر علی نبی کو نہ مانے تو ہم اس علی کو مانتے نہیں۔ جو ہمارے علی ہیں وہ نبی کو مانتے ہیں، جو نبی کی تعلیم ہے وہی علی کی تعلیم ہے۔ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا میری امت میں سے۔ آج کہتے ہیں بنو امیہ نے یہ کر دیا، بنو امیہ نے وہ کر دیا، جھوٹ بول بول کر بنو امیہ کے خلاف۔ ہم نے بتایا کہ بنو امیہ کے کتنے کارنامے اسلام کے لیے۔ عثمان بن عفان کی ساری قربانیاں بنو امیہ کی قربانیاں ہیں نا۔ مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست تھا، حیات کرنا، کس خاندان کی قربانی ہے؟ بنو امیہ کی۔ مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کی جگہ لے کر دینا کس خاندان کی قربانی ہے؟ بنو امیہ کی۔ مسلمانوں کے لیے جیش الاسرہ کو تیار کرنا کس کا کارنامہ ہے؟ بنو امیہ کا۔ اب جس طرح یہ تقابل کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں موقع پر فلاں نے ہاتھ کھڑا کیا، دوسرے تو بولے ہی نہیں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر بنو امیہ کے علاوہ کوئی آگے نہیں ہوا۔ یہ بنو امیہ کی فضیلت ہے۔ اور پھر بنو امیہ کی اور بہت بڑی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بشارتیں دے کر گئے تھے، فرمایا میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو سمندر پار کر کے کافروں سے لڑنے کے لیے جائے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس سارے لشکر کے لیے۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی جنتی ہے، ایک ایک سپاہی، وہ صحابی ہے یا تابعی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔
بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے، خوشی کی جو خبر ہے مجھے بھی سنائیے۔ فرمایا ام حرام مجھے وہ لشکر میری امت کا سب سے پہلا جو غزوہ بحر کرنے والا ہے دکھایا گیا ہے، خواب میں دکھایا گیا ہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں مجھے وہ سارا لشکر دکھایا گیا، میں نے انہیں سرداروں کی طرح اور بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا؟ جنت میں دیکھا۔ ایک ایک سپاہی، ایک ایک فوجی، ایک ایک کارکن اس غزوہ بحر کا، اس پہلے غزوہ بحر کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی خواب میں جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے دیکھا، ایک ایک سپاہی۔ تم کہتے ہو کہ اس کے سپہ سالار کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور معاویہ کون ہیں؟ بنو امیہ کے فرزند ہیں۔ بنو امیہ کی قربانیاں اسلام کے لیے، اسلام کو سب سے پہلے بنو امیہ نے ایک بر صغیر سے نکال کر عالمی مذہب بنایا۔ پہلے ایک بر اعظم تک محدود تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے ایک بر اعظم کو کراس کر کے، سمندر پار کر کے دوسرے بر اعظم پر پاؤں رکھا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ کے فرد ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ کے فرد ہیں۔ یہ بنو امیہ کا کارنامہ ہے کہ ایک بر اعظم سے اسلام کو نکال کے عالمی مذہب بنا دیا، انٹرنیشنل، بین البر اعظمی، جسے ہم کہتے ہیں بر اعظم، مختلف بر اعظموں میں پھیلا ہو۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، تو جنت کی بشارت نہیں ملی ابھی؟ جنت کی بشارت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، جو دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کی ہے، آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے فضیلت ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے دے، علمہ الکتاب، کتاب کا علم دے دے۔ یہ دعا عبداللہ بن عباس کے لیے کی، اور یہ ان کی شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ دعائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کی، یا اللہ قرآن کا علم دے دے، کتاب کا، وحی کا علم دے دے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، یا اللہ وحی کا علم بھی دے دے، معیشت کا علم بھی دے دے۔ معیشت جسے ہم آج اکانومکس کہتے ہیں، معیشت، کیوں؟ نبی کو بھی بتایا گیا تھا کہ معاویہ کو دنیا میں مسلمانوں کی معیشت کا سربراہ بننا ہے۔ 20 سال تک مسلمانوں کا، مملکت کا، خلافت کا ادارہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہنا ہے۔ نبی نے دعا کر دی اپنی زندگی میں، یا اللہ معاویہ کو وحی کا علم بھی دے دے، حساب، معیشت کا علم بھی دے دے، واقع العذاب، معاویہ رضی اللہ عنہ کو عذاب سے بھی بچا لے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت نبی جب بھی دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے نا، نبی کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت، یہ ابو داؤد، جامع ترمذی وغیرہ میں، مسند احمد میں، سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے لو لگائی اور دعا کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کنندہ بنا دے، خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی بنے۔ واہدی بہ، اللہ اس کے ذریعے دنیا کو ہدایت دے۔ آج کہتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان علی نے کہاں بیان کی ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی نے بیان کی ہے، اور جو نبی نے بیان کی ہے علی اس سے انحراف کر سکتے نہیں۔ جو نبی کا فرمان وہ علی کا بھی عقیدہ اور عمل ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درجنوں فضائل ہیں۔
ہم نے وہ کچھ ریکارڈ بھی کروا دیے ہیں، اور کچھ ایسے فضائل ہیں ان لوگوں کی زبانی جو ابھی ہم ریکارڈ کروانے والے ہیں، انشاءاللہ چند دن تک ریکارڈ ہو جائے گا، ہمارے چینل پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا، جو خود ان لوگوں کی زبانی ہیں جو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضائل ثابت نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، تشریف لا کر صحابہ کرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں بیٹھے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، جن میں سیدنا معاویہ بھی شامل ہیں، ان صحابہ میں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ان میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی سیدنا معاویہ ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حافظ ہیں، حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچائی ہیں انہوں نے، 150 کے قریب احادیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے امت تک پہنچائی ہیں، اور یہ وہ تعداد ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ احادیث کی تعداد بھی تقریباً اتنی احادیث، اور کوئی ایک حدیث نبی کی یاد کرے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، آپ کو جلدی تو نہیں ہے، نبی کی ایک حدیث، جی بات ختم کر دیتے ہیں، نبی کی ایک حدیث کوئی اگر لوگوں تک پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے ایک حدیث سنے، ہم سے، نبی نے فرمایا۔ اور محدثین کی فضیلت پہ سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہوتی ہے، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، دیگر محدثین کہ اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق ہیں، لیکن یہ لوگ ڈائریکٹ اس دعا کے مصداق نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، جو ہم سے حدیث سنے، جس نے ڈائریکٹ جس صحابی نے نبی سے سنی ہے وہ سب سے پہلے، سب محدثین سے پہلے اس حدیث کا مصداق، اور معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس حدیث کا مصداق ہیں، کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے معاویہ رضی اللہ، انہوں نے سنا اس حدیث کو، نبی نے فرمایا ہم سے حدیث سنے فحافظہ، اس کو یاد رکھے، حتیٰ یبلغہ، اس وقت تک یاد رکھے جب تک امت کو پہنچا نہ دے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو یاد بھی رکھا، امت تک بھی پہنچا دیا، یہ فضیلت ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث پہنچائیں، سینکڑوں حدیثیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کے امت تک پہنچائی۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ہر شخص اس کو آتی ہے، سنی ہے، پڑھی ہے، لکھی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث، اللہ جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یہ حدیث معاویہ کی بیان کرتا ہے۔ ابھی فضیلت پوچھتے ہو، اور بھی احادیث ہیں، بار بات مختصر کرتا ہوں۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس، آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم نے بتایا اللہ کے رسول، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، آپ پیغام توحید و رسالت لے کر آئے، اللہ نے ہمیں توفیق دی اس پیغام کو قبول کرنے کی، اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ کا کتنا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھاؤ۔ سب صحابہ نے کہا اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی قسم اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ کسے فرمایا؟ معاویہ سے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ ابھی کہتے ہو شان کیا ہے، مقام کیا ہے، فضیلت ہی کوئی نہیں۔ نبی فرمائے مجھے معاویہ پر کوئی بدگمانی نہیں، تم کہیں کہ شان ہی کوئی نہیں، تم کہو شان ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میں نے صرف تاکیداً قسم اٹھائی، مجھے پتہ ہے، یقین ہے تم سچ ہی بولتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ معاویہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے،
اور تم نے کہا تھا نا انسانوں کو پیدا کرو گے، یا اللہ انسانوں کو پیدا کرے گا تو، یہ تو زمین میں دنگا و فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اور ان دشمنان صحابہ کے بھی الفاظ یہی ریکارڈ ہو چکے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس موقع پر جو نبی نے بتایا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ دنگا فساد کریں گے، ان کے بارے میں کہتے تھے، یہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ فخر فرماتا ہے، نبی نے فرمایا اللہ صحابہ کرام کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نبی پر فخر، اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ معاویہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ تم کہتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان علی سے ثابت کرو، ہم علی کے نبی سے ثابت کرتے ہیں، اور علی کے نبی پر علی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی بندہ ثابت کرے، اٹھے کہے کہ علی کو اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اٹھے تو صحیح، کوئی کافر ہو جائے گا نا، منافق ہو جائے گا خود اپنی زبان۔ لہٰذا اس طرح کے سطحی سوال یہ آپ کو پریشان نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے سوالات آپ کہیں نبی نے شان بیان کی ہے اور نبی کی بیان کردہ شان پر علی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، جو نبی نے شان بیان کی ہے وہ علی کے نزدیک بھی شان ہی تھی، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ نبی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ یہ چھوٹا سا دوسرا سوال، اسلام میں منگنی کا تصور کیا ہے؟ اگر منگنی کی دعوت آئے تو جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ منگنی کا جو مسئلہ ہے نا اسلام میں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے اسلام نے؟ منگنی ہے پیغام نکاح بھیجنا، خطبہ، پیغام نکاح، اس کو خطبۃ النکاح کہتے ہیں، نکاح کا پیغام بھیجنا، اور اگر جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا گیا ہے وہ قبول کر لے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خطبہ اور منگنی طے ہو گئی، دونوں فریقین اس بات پر آمادہ اور راضی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کا نکاح کرنا ہے۔ لڑکی کا ولی اس بات پر راضی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح، اس کو کہتے ہیں منگنی۔ منگنی کی دعوتیں اور پروگرام اور اس طرح کے سلسلے یہ اسلامی نہیں ہیں، اسلامی نہیں ہیں، یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو۔ شادی کے حوالے سے صرف ایک ہی دعوت اسلام نے بتائی ہے کھانے کے حوالے سے، وہ ہے ولیمہ۔ ولیمے کے علاوہ شادی میں کوئی فنکشن، کوئی پروگرام، کوئی کھانے پینے کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے بھی تو نکاح کے پیغام بھیجے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام بھیجا، ابو بکر کو پیغام دیا، کوئی فنکشن ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا نبی کی طرف، کوئی فنکشن ہوا؟ سب سے افضل ترین ہستی اپنی بیٹی کی منگنی کر رہی ہے علی سے، اور علی رضی اللہ عنہ اتنی شان اور فضیلت والے، لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے گھر کا دلہا نعوذ باللہ اور نبی کے گھر کے دلہن، اس طرح کی فضول باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی بتائیں کہ کیا منگنی کا کوئی فنکشن ہوا تھا؟ نہیں، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، سادگی اپنانی چاہیے، شادی اور نکاح کو آسان کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ولیمے کو بھی آسان کرنا۔ جس شخص کے پاس جتنی استطاعت ہے، چند لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، چند لوگوں کو دعوت دے دے، چند 100 کو دعوت دے سکتا ہے، چند 100 کو دعوت دے دے، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، جتنا کر سکتا ہے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسا کار پتہ نہیں چلتا۔ صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑوں وغیرہ سے کہ لگتا ہے کہ عبد الرحمن نے شادی کر لی، مدینے میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں رہتے۔ پوچھا عبد الرحمن لگتا ہے شادی کر لی؟ کہا اللہ کے رسول جی شادی کر لی۔ فرمایا حقمار کیا باندھا؟ اللہ کے رسول یہ حقمار تھا۔ فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہو۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف جو امیر ترین صحابہ میں شامل تھے، اللہ نے بڑا مال دیا تھا انہیں، کاروباری تاجر آدمی تھے، ان کو فرمایا ایک بکری ہے تو وہ بھی کر لو۔ جو غریب آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ولیمہ ہے ستوؤں اور کھجوروں سے بھی کیا ہے، پنیر سے بھی۔ صحابہ کو فرمایا لاؤ جو کچھ ہے، صحابہ کے پاس جو کچھ تھا پنیر کھجوریں وغیرہ لا کر ڈھیر کر دی، فرمایا بلا لو، ولیمے کی دعوت کھا لو۔ اس طرح بھی ہو جاتا۔
تو نکاح کو آسان کرنا چاہیے، مشکل نہیں کرنا چاہیے۔ طرح طرح کے فنکشن ڈال کے یہ منگنیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، امیر لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کئی غریبوں کی شادیاں ہو جائیں۔ آسان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر، سب سے بہتر اور بھلائی والا نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو۔ آج ہم نے تنگیاں کر لی ہیں، اس لیے ہمارے نکاحوں میں برکتیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی 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 آ رہی ہے۔ جی 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 میں سمجھ رہا ہوں بات آپ کی، میں سمجھ رہا ہوں۔ جی میں بتاتا ہوں۔ جذبات ہر مسلمان کے ایسے ہی ہیں، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی فرد ان معاملات قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، کوئی فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت اور مملکت جو ہے یہ نظام اسے چلانے دیا جائے۔ اگر یہ معاملہ اوپن کر دیا جائے کہ جو شخص کوئی گستاخی اور توہین دیکھے فوراً ٹھا کر دے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، سب ہی ایک دوسرے کو گستاخ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس پرفتن دور میں۔ اور پھر کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اسلام نے، قرآن اور حدیث نے یہ بتایا ہے، کچھ چیزیں ان پر غور کرنا ہے، تحمل سے ان کو سوچ بچار کے کرنا ہے۔ خصوصاً ایک شخص کو کافر قرار دینا یا اس کو واجب القتل سمجھ لینا۔ ایک اسلام نے بتایا ہے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے اللہ رب العزت نے قلم اٹھا لیا ہے، ان کا جرم کوئی جرم نہیں، وہ جرم کرتے بھی رہیں تو مجنون بھی ہو سکتا ہے کوئی۔ آپ نے سنا بازار میں ایک شخص کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے پاس پسٹل آپ ٹھا کر دیں، بعد میں پتہ چلے بیچارہ مجنون پاگل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کھلی چھوٹ ہر بندے کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ اپنی کوشش کریں کہ قانونی چارہ جوئی کریں، قانونی چارہ جوئی کریں اس شخص کے خلاف۔ ہاں اگر قانون میں کوئی حکم ہے اور وہ سزا نہیں دیتا، ہم اللہ کے نزدیک بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، جو ہمارے ہاتھ میں، جو اختیار ہمارے پاس ہے، ہم ان کو دعوت دیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو روکیں۔ لیکن قتل کرنا، کسی کو سزا دینا اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے کم از کم یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اگر کوئی حکمران اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ ہم اسے کہیں کہ تم یہ سزا دو، یہ نافذ کرو۔ جذبات ہر مسلمان کے ایسے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی شخص، اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، ہمارے جذبات، ہمارا خون کھولتا ہے۔ اسلام ہمیں نہیں اجازت دیتا کہ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تو تم اس کو ٹھا کر دو، نہیں نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کو کوئی برا کہتا ہے، ہاں ہم الجھ سکتے ہیں، لڑ بھی پڑتے ہیں، جذبات میں دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کسی کو قتل کرنے یا سزا دینے کا اختیار نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں، لیکن لوگ غلط فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں جس کی کوئی دشمنی ہوگی وہ ایسے ہی دشمنی میں کسی کو بھڑکاتا رہے گا اور اعتراض اور الزام یہ لگا دے۔ آپ عدالتوں میں جانے دیں، عدالتوں میں ثبوت مہیا کریں۔ آگے اگر عدالتیں انصاف نہیں کرتی ہیں، حکمران ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بدبختی ہے، اللہ کے ہاں سزا پائیں گے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس طرح اگر کریں گے تو اس طرح معاملہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا تمام مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق واجب القتل ہے، لیکن واجب القتل قتل حکومت نے کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسلام نے سزائیں لاگو کی، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے نا سزا، اللہ کی سزا ہے نا۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کرنا ہے۔ تو کبھی کسی نے کہا کہ کوئی قاتل جاتا ہو تو اٹھا کر دو، کوئی بندہ بھی اٹھا کر دو، نہیں۔ عدالت میں جائے گا معاملہ، قاضی کے پاس جائے گا، قاضی دیکھے گا واقعی اس نے قتل کیا ہے،
اس کو سزا دے گا، قتل کروائے گا، لیکن کسی کے پاس یہ اختیار انڈیویجول کے پاس نہیں، حکومت گورنمنٹ کے پاس ہے، انفرادی طور پر یہ سزا لاگو کرنے کا اختیار نہیں۔ حکومت نے جلاد رکھا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم قتل کرو، وہ تو کرے گا حکومت کے کہنے پہ، عام بندہ نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ہمارے آس پاس کے آپ علماء، ملک کے علماء، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو جو معتبر علماء ہیں یہی فتویٰ دیں گے کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں۔ آپ سنیں، سیکھ پا ہوں، لوگوں کو واضح تبلیغ بھی کریں، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، پورے جوش سے پوری کوشش لڑا دیں، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے دے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کرتے ہیں مختصر الفاظ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم نے سنایا ہے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ کشمیریوں کے لیے، مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ مدد فرمائے، خصوصاً اہل کشمیر جو ہمارے بھائی ہیں، کتنے ہی اہل توحید بھائی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ گویا شاید ادھر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، ان کی توحید و سنت سے محبت کی وجہ سے، ان کے اسلام کی ترویج میں ہر وقت ہمہ گوش رہنے کی وجہ سے، لیکن آج مہینوں ہو گئے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں۔ ہمیں ان کا اتنا ہی احساس ہے جتنا اپنے بہن بھائیوں کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں پوری دنیا میں کسی خطے میں بھی ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور و مقہور و مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، یا اللہ سرحدیں ہیں، لکیریں ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنے جانی طور پر اور جسمانی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں فرما دے، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما دے، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما دے، یا اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا، یا اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کے پریشانیاں دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے یا اللہ نیک بنا دے، یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمیں ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ہمیں پوری زندگی دین اسلام پر کاربند فرما، یا اللہ گمراہیوں سے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ گمراہیوں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ شیطان سے اس کی مکاری سے ہمیں محفوظ فرما، اس کے دجل و فریب سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ تیرے نبی کے پاک باز صحابہ ان کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں میل نہ آئے، یا اللہ ہمارے دل میں کبھی میل نہ آئے، یا اللہ صحابہ و اہل بیت کا قدردان بنا، یا اللہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جو بھولے بھالے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اس دشمن صحابہ کو غارت کر دے، یا اللہ اس کا انجام برا فرما دے، یا اللہ اسے دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔